تو جو یہ لوگ کام کرتے ہیں تہجد کے لیے اٹھنا اور اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرنا، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، رائٹ؟ کوئی نہیں جانتا ان کو. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ریوارڈ بھی وہ والا دیں گے جو کوئی نہیں جانتا. پھر ہم ان کو ایسا اجر دیں گے جو لوگوں کی آنکھوں سے دور ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو ہم کیا دیں گے، کیونکہ لوگوں کی آنکھوں نے ان کو نہیں دیکھا میرے سامنے روتے وقت، اور میرے سامنے دعائیں کرتے وقت، اور گر گراتے وقت، اور اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے. تو اب لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو ریوارڈ کیا میں دوں گا. کہ ہم بہانے دیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ دیکھ میں کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوں، ٹوٹی پھوٹا بچے لیکن کچھ لے کے آیا ہوں. اللہ کے بندو تو بہانے دو اللہ کو، کچھ دو تو صحیح، میں تمہیں معاف کروں قیامت کے دن کے لیے. کوئی ایکسکیوزز تو لے کے آؤ میرے پاس کہ میں تمہیں کہہ سکوں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت پہ چلے جاؤں. تم مجھے راضی کرتے ہو یا لوگوں کو راضی کرتے ہو؟ میں تمہیں شادی کے موقع دوں گا، میں تمہیں پریشانیوں کے موقع دوں گا، میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں مشکل ایونٹس، انسیڈنٹس، میں تمہیں سچویشنز میں ڈالوں گا جسٹ ٹو سی کہ تم کس کو چوز کرتے ہو. تم مجھے چوز کرتے ہو یا اپنی محبت کو، اپنی ٹیمپٹیشن سے چوز کرتے ہو. لوگوں کی رضا ایسی ڈیزائر ہے جو کبھی انسان پا نہیں سکتا. یو کی ناٹ پلیز پیپل. اور اللہ کی رضا ایک ایسی ڈیزائر ہے جو انسان کو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. سو لیو وٹ یو کین ناٹ اچیو فار وٹ شوڈ نیور بی لیفٹ الون. اس کو چھوڑ دو جو لوگوں کی رضا ہے، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرو. اور طاؤوس رحمہ اللہ، ابن القیسان الیمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی گھر کو نہیں جانتا یا کسی شخص کو نہیں جانتا جو کہ رات کے اس ٹائم سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو. جسٹ امیجن اگر طاؤوس رحمہ اللہ آج ہمارے ٹائم پہ آ جائیں تو کیا کہیں گے؟ میں کوئی گھر دیکھتا نہیں ہوں کہ تہجد پہ نہ اٹھتا ہوں. تہجد دور کی بات ہے، فجر پہ کی بات وہ کریں گے کہ فجر پہ تو لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، تہجد دور کی بات ہے. تو امام احمد بن حنبل کے پاس ایک طالب العلم آیا، اسٹوڈنٹ آف حدیث آیا، اور انہیں گھر پر رکا. لیکن صبح اس نے جو پانی تھا جو امام احمد بن حنبل رکھا تھا اس کے پاس، وہ استعمال نہیں کیا ہوا تھا، یعنی وضو نہیں کیا تھا تہجد کے لیے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیران ہو گیا اور کہا سبحان اللہ، طالب الحدیث لا یکون ورد من اللیل، کہ طالب الحدیث، حدیث کا طالب علم جو رات کے حصے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، رات کو اٹھتا نہیں ہے. کیوں؟ ہی واز شاکڈ. اینڈ جو ہم لوگ ہیں جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے بارے میں کیا خیال ہوگا ان کا؟ سو جو بھی انسان پریکٹسنگ مسلم ہے، جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، ہی شوڈ ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا. وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے اور ہوپ سے. خوف جہنم کی آگ کا اور عذاب کا، اور ہوپ اللہ تعالیٰ کی مرسی کا اور جنت کا، اور مال سے خرچ کرتے ہیں. تو جو یہ لوگ کام کرتے ہیں تہجد کے لیے اٹھنا اور اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرنا، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، رائٹ؟ کوئی نہیں جانتا ان کو. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ریوارڈ بھی وہ والا دیں گے جو کوئی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. پھر ہم ان کو ایسا اجر دیں گے جو لوگوں کی آنکھوں سے دور ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو ہم کیا دیں گے، کیونکہ لوگوں کی آنکھوں نے ان کو نہیں دیکھا میرے سامنے روتے وقت، اور میرے سامنے دعائیں کرتے وقت، اور گر گراتے وقت، اور اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے. تو اب لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو ریوارڈ کیا میں دوں گا. کیوں ریوارڈ دوں گا؟ جزاء بما كانوا يعملون، کہ وہ جو پاس میں کیا کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے. ابن القیم کہتے ہیں کہ جب آپ ایسا ایکشن کرتے ہو نا جو لوگ نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ وہ دیں گے جو کسی اور کو نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی اتنا دیں گے کہ پھر کچھ نہیں جانتا ہوگا. سو ابن القیم کہتے ہیں کہ ونٹر کا قیام ایکولنٹ ہے سمر کے صیام سے. یعنی جو قیام اللیل ونٹرز میں کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ اتنا ہی ہے جتنا گرمیوں کے سیزن میں لمبے لمبے دنوں میں پیاس کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں. کیونکہ سردی میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور گرمی میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. جون جولائی میں روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، تو کیا کریں؟ وہ ونٹر کا قیام کریں، سردیوں کا قیام کریں. سو معاذ بن جبل اللہ اکبر کبیرہ جب اپنے بسترے مرگ پہ تھے نا، وفات پا رہے تھے، کیا چیز وہ ریگریٹ کرتے ہیں؟ ہمارے کیا ریگریٹس ہوں گے اور ان کے کیا ریگریٹس تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو پچھتاوا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں مرنے کے بعد نا وہ قیام اللیل کو مس کروں گا جو میں سردیوں کی راتوں میں کیا کرتا تھا، اور
گرمیوں کے روزوں کو مس کروں گا جو میں اللہ کے لیے پیاسا رہا کرتا تھا، اور علماء کی گیدرنگ آف نالج کو مس کیا کروں گا جہاں پہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے بارے میں زیادہ جانا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اسٹرینج. ہمارا ریٹ کیا ہوگا کہ کاش ہم تہجد پڑھ لیتے، کاش ہم روزے رکھ لیتے، کاش ہم کچھ دین کا علم سیکھ لیتے، کاش ہم کچھ آخرت کے لیے بھیجتے. ہم نے دنیا ہی کمائی صرف. ان کا ریگریٹ کیا ہے؟ واٹ وڈ ہی مس فرام دس لائف؟ نو فوڈ کوزینز، نو فرینڈز، نو گرلز، نتھنگ. وہ جو مس کر رہے تھے نا، ریگریٹ کر رہے تھے کہ یہ جو موت مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے دور کر دے گی، مجھے اللہ کے سامنے روزے رکھنے سے دور کر دے گی. سبحان اللہ. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی ریئلائز اینڈ وی انویسٹ فار دا آخرہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر سے گزر رہے تھے، پوچھا کس کی ہے؟ اپنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں کی ہے. تو کہا کہ اس کے لیے 2 ایزی رکعات، بڑی ایزی 2 رکھتے ہیں، زیادہ محبوب ہیں تمہاری بقیہ زندگی سے. یعنی تم سب کی جو بقیہ زندگی بچی ہوئی ہے جس میں جو کچھ ہے، اسے زیادہ محبوب اس بندے کے لیے ابھی صرف 2 خفیف 2 نوافل ہیں. اللہ اکبر. اور ہم کتنا ایزی لیتے ہیں 2 نفلوں کو، اور ہم نہیں پڑھتے کہ چلو بعد میں دیکھیں، ابھی تو تھوڑا بزی ہوں، فلاں میٹنگ ہے، فلاں کال کرنی ہے، ابھی ذرا جلدی میں. ہم ہمیشہ جلدی میں اتنے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ریوارڈس کو مس کر جاتے ہیں. سو جو شخص رات کو اٹھ کے 10 آیات بھی پڑھ لے نا، یعنی فلق ناس کی آیات 11 ہیں، جو 10 بھی پڑھ لے اللہ تعالیٰ غافلین میں سے اس کو نکال دیتے ہیں. اور جو 100 پڑھ لے قانتین میں ان کو شامل کر لیتے ہیں. یعنی قانتین کو آنا ہے جو عابدین ہیں، ڈیواؤٹ ورشپرز ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. اور جو 1000 پڑھ لے وہ تو مقنطرین ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ اجر اکٹھے کرنے والے ہیں. تو کیا ملیل کو نہ چھوڑیں ان دنوں میں خاص طور پہ. اور اللہ اکبر. فاسٹنگ، روزے رکھنا، پتہ ہی نہیں چلتا روزوں کا ان دنوں میں، پتہ ہی نہیں چلتا. ہم عام طور پہ بھی یعنی اتنا ہی بھوکا رہ لیتے ہیں، تقریباً 2-3 گھنٹے پلس مائنس. وائی ناٹ ٹو فاسٹ؟ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں، بٹ دیر ناٹ فاسٹنگ فار دا سیک آف اجر. وہ فیٹ لاس کے لیے فاسٹنگ کر رہے ہیں، بٹ اجر کے لیے فاسٹنگ، کیونکہ ان کے لیے دنیا ہے اور آخرت ان کے لیے پرائرٹی پہ نہیں ہے. سو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہر عمل بنی آدم کا میرے لیے ہے ایکسیپٹ فاسٹنگ. الصوم لأنہ لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے اعمال کرتے ہوئے انسان پتہ لگتا ہے کہ فلاں اچھا ماشاء اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، اچھا اور ذکر کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے 70 سال دوری ہو جاتی ہے اس بندے کی جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جہنم سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا اس دن نماز پڑھ کے نا، سلام پھیر کے جب میں بیٹھا تو کچھ لوگ فوراً سے اٹھ کے چلے گئے. ہم بھی کبھی ایسا کر لیتے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن میں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس ٹائم ہم سے؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں فوراً سے نماز کے بعد؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سے میرے بندے بیٹھے رہو، جب تک بیٹھے رہو گے میرے فرشتے تم پہ درود پڑھتے رہیں گے، تمہاری مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. میرے بندے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو، نماز کے بعد کے اذکار کرو، آیت کرسی پڑھو، فلق ناس سورہ اخلاص پڑھو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا ٹائم نکالیں اللہ کے لیے، رائٹ. اسی طرح سے اگر ہم شریعت کے مزاج کو پڑھیں نا تو مائنڈ سیٹ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اپنی بھوک کو قربان کریں، اپنی نیند کو قربان کریں اللہ کے لیے. یعنی کچھ نہ کچھ تو اللہ سے شو تو کرنا، یا اللہ میں تیرے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والا ہوں. اپنی ٹیمپٹیشن سے تھوڑا کنٹرول کریں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم بہانے دیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ دیکھ میں کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوں، ٹوٹی پھوٹا بچے لیکن کچھ لے کے آیا ہوں. اللہ کے بندو تو بہانے دو اللہ کو، کچھ دو تو صحیح، میں تمہیں معاف کروں قیامت کے دن کے لیے. کوئی ایکسکیوزز تو لے کے آؤ میرے پاس کہ میں تمہیں کہہ سکوں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت پہ چلے جاؤں. کہ ہم بہانے دیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ دیکھ میں کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوں، ٹوٹی پھوٹا بچے لیکن کچھ لے کے آیا ہوں. اللہ کے بندو تو بہانے دو اللہ کو، کچھ دو تو صحیح، میں تمہیں معاف کروں قیامت کے دن کے لیے. کوئی ایکسکیوزز تو لے کے آؤ میرے پاس کہ میں تمہیں کہہ سکوں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت پہ چلے جاؤں. ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ میری جنتوں میں. تو کوئی بھوکے تو رہو میرے لیے، کوئی رات کی قربانی تو دو میرے لیے، کچھ تو کرو. تمہیں کوئی چیز پسند ہے اور وہ جائز نہیں ہے، میرے لیے اس کو قربان تو کرو.
اپنی نظروں کو نیچے تو کرو میرے لیے، پھر میں دیکھو میں کیا کرتا ہوں. واللہ یہ مائنڈ سیٹ ہمیں سمجھ میں آ جانا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پریزنٹ کروں میرے رب کے سامنے، میں کچھ دوں. یا اللہ یہ تیرے لیے کیے، صرف کوئی اور اس کا مقصد نہیں تھا، صرف تو اس کا مقصد تھا بس. یار صرف تیرے لیے اٹھاؤں، مجھے کوئی پیسے نہیں مل رہے، مجھے کوئی واہ واہ نہیں مل رہی، صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. یہ ہم کرتے ہیں نا، واللہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں اور مخلص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سو مائنڈ سیٹ سمجھیں شریعت کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آخرہ اورینٹیڈ بنو، دنیا میں گزارا کرو، گزر کے چلے جاؤ، ہاں اچھا رہو سب کچھ، لیکن میرے لیے قربانیاں دینے والے بنو. میں تمہیں مختلف مقامات دوں گا، مختلف اوکیزنز دوں گا تمہیں آزمانے کے لیے. تو تم مجھے چوز کرتے ہو یا لوگوں کو چوز کرتے ہو؟ تم مجھے راضی کرتے ہو یا لوگوں کو راضی کرتے ہو؟ میں تمہیں شادی کے موقع دوں گا، میں تمہیں پریشانیوں کے موقع دوں گا، میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں مشکل ایونٹس انسیڈنٹس میں تمہیں سچویشنز میں ڈالوں گا، جسٹ ٹو سی کہ تم کس کو چوز کرتے ہو. تم مجھے چوز کرتے ہو یا اپنی محبت کو، اپنی ٹیمپٹیشن سے چوز کرتے ہو. اور یاد رکھیں، ہم جو کہتے ہیں نا اخلاق کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں. اخلاق دو چیزوں کا نام ہے. ایک، لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو دے سی یو ایز اے جنرس پرسن، اچھے تمیز والا، سب کو ایکولی ٹریٹ کرنے والا، عدل کرنے والا. اور دوسرا کہ آپ اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ بھی اخلاق میں آتا ہے. So it has 2 CCTV cameras, one pointing towards you and one pointing towards Allah subhanahu wa ta'ala. کہ آپ اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے تو بڑا بند سور کے اور بڑے اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں تو I'm very eloquent in speech and I know how to say and what to say, and میں اپنی لینگویج کا صحیح یوز کر پاتا ہوں. But when I talk to people, I don't know کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, as if I know nothing. Why his اخلاق was اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تھا وہ. It mattered the most for him کہ ان کا اخلاق، وہ اللہ سے کیا بات کریں. It should matter the most. ہم جب لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے جب آتے ہیں ہم، تو وہ اسی کہ ہاں ہم کوئی عجیب تو نہیں لگ رہے، ہمارے کپڑے آئرن ہیں، ہم آر وی لوکنگ گڈ، پرفیوم کیا ہم نے XYZ. ہاں وی ٹیک کیئر آف نیٹی گریٹیز کہ میرے چہرے پہ کوئی مارک تو نہیں ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے. ہاں بٹ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں نماز میں تو ہمارے کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نماز میں شروع کرتے ہیں تو ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے، ہمارا دل کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ سے اخلاق ایسا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں اور نیک پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. کیا اللہ کے سامنے بھی ہم نے اپنے آپ کو نیک پریزنٹ کیا ہے؟ کہ اللہ اصل تو تیرے سامنے میٹر کرتا ہے کہ تو مجھے کیسے دیکھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا لیں. سو اٹس اللہ ناٹ دا پیپل. لوگوں کی زبانوں سے بچنے کی تمنا رکھنا یہ بے وقوف کی علامت ہے. یعنی جو شخص چاہتا ہے نا کہ لوگ میرے بارے میں کچھ برا بھلا نہ کہیں، یہ ایک بے وقوف بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. بیکاز پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ دے سے اینڈ ہاؤ دے سے تھنگس. اصل رضا کس کی ملنی چاہیے؟ اللہ کی. ارض الناس غایۃ لا یدرک ورضا اللہ غایۃ لا تترک فترک لما لا یدرک من لا یترک. لوگوں کی رضا ایسی ڈیزائر ہے جو کبھی انسان پا نہیں سکتا. یو کی ناٹ پلیز پیپل. اور اللہ کی رضا ایک ایسی ڈیزائر ہے جو انسان کو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. سو لیو وٹ یو کین ناٹ اچیو فار وٹ شوڈ نیور بی لیفٹ الون. اس کو چھوڑ دو جو لوگوں کی رضا ہے. اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرو اور دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کیسا دیکھتے ہیں. اف اللہ سیز یو ویل، الحمدللہ، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ گلٹی ہیں تو فوراً سے توبہ کرنے جھک جائیں اور یقین جانیں آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت غفور رحیم اور شکور ہے اور عفو ہے. تو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی واذا اراد فتنة قوم تصیبنی فتوفنی غیر مفتونین اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک توفیق رفیقنا واجعل صراط المستقیم طریقنا. یا اللہ توفیق ہمیں دے دے اور توفیق کو ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلنے والا بنا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.